الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز علماء کرام، ہم صرف بطرال علم السیغہ قانون جے والی تحصیل الصرف ان کو پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر ہم قوانین پڑھ رہے تھے اور قوانین کے اندر ہم اجوف کے قوانین پڑھ رہے تھے اور اجوف کے قوانین کے اندر ہم نے کچھ قوانین پڑھے۔ آج ہم جو اگلا قانون پڑھنے جا رہے ہیں وہ اجوف واوی کا ہے، اور اجوف واوی میں جو اجوف واوی ثلاثی مجرد سے آتا ہے، یعنی جو لفظ اجوف واوی ہو اور ثلاثی مجرد ہو، یعنی اس کے اندر 3 حروف اصلیہ ہوں، کوئی زیادہ نہ ہو، اس کے اندر یہ قانون جاری ہوگا۔ اور عین کلمے میں حرف علت واو ہو، آپ کو پتہ ہے کہ عین کلمے میں حرف علت واو ہوتا ہے تو وہ واو الف بن جاتا ہے، جس طرح کہ ہم شروع میں قانون پڑھ چکے ہیں کہ واو یا متحرک ہو، ما قبل مفتوح ہو، اور تو اسے ہم جو ہم نے شرائط پڑھی تھی ان کے ساتھ الف سے بدل دیتے ہیں، تو اس کو ہم اجوف واوی کہتے ہیں، اور اگر یا ہو تو یائی کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو قانون ہے ثلاثی مجرد اجوف واوی کا ہے، اور اجوف واوی کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ جو واو مکسور نہ ہو، یعنی کیا مطلب، ہم نے اب اس باب کے اندر دیکھنا ہے جس باب کے اندر واو پہ کسرہ نہ آئے، یعنی اگر کوئی بھی لفظ اجوف واوی کا ہے اور وہ باب سامیہ سے نہیں آ رہا، باب سامیہ سے نہیں آ رہا، یا باب حاسیبہ سے نہیں آ رہا، کیونکہ یہ 2 باب ہیں ثلاثی مجرد کے جن کے اندر اگر ماضی کے اندر ماضی جو ہے وہ عین کلمہ اس کا مکسور ہوتا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس وہ اجوف واوی جو مکسور نہیں ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے، دیکھیں کاوالا، میں اس کو اصلی شکل میں پڑھ رہا ہوں، جب قانون جاری ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا قالا، تو اصلی شکل میں دیکھیں تو یہ واو ہے اور واو کے نیچے کسرہ نہیں ہے، یعنی یہ باب ناصرہ ینصرو سے آتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے باب ناصرہ ینصرو کا ماضی جو ہوتا ہے وہ اس پہ کسرہ نہیں آتا، تو قالا ہو گیا۔ اب نیچے تک جاتے جائیں، قاوالا، قاوالا، قاولو، قاولت، قاولتا، تو سب کے اندر قانون لگ جائے گا، قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا۔ تو اب اسی طریقے سے اب آپ چھٹے سیغے پہ آئیں گے تو وہ ہوگا قولنا، لیکن اب اس کے اندر تھوڑا سا دیکھیں وہ الف بن گیا۔ الف جب بنے گا تو آپ پیچھے قانون پڑھ چکے ہیں کہ الف جو ہے 2 ساکن بعض اوقات مل جاتے ہیں، التقاء ساکنین کا قانون۔ یہاں دیکھیں قاف کے بعد الف ہے اور لام، الف بھی ساکن لام بھی ساکن، یعنی چھٹے سیغے پہ جب آپ جاتے ہیں اجوف واوی کے تو وہاں ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ ہے کہ التقاء ساکنین، 2 ساکن آپس میں مل جاتے ہیں، الف ساکن بھی اور لام ساکن بھی۔ اب یہاں دیکھیں 2 ساکن مل گئے۔ اب آپ نے قانون پڑھا تھا کہ جب التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہو تو پھر وہاں اس کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ اب آپ نے جب پڑھا نہیں جا سکتا تو اس کا حل نکالنا ہے۔ حل ہمارے پاس یہ تھا کہ اگر پہلا ساکن مدہ ہو تو اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ اب آپ نے یہاں دیکھا الف لام میں، تو ہم نے الف کو کیا کر دیا، یہاں پہ حذف کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، تو کیا بن گیا ہمارے پاس قالنا، قالنا، یعنی قاف لام نون، یعنی الف تو ڈیلیٹ ہو گیا، جو واو تھا الف ہوا، الف بن کے ڈیلیٹ ہو گیا، الف بنا قانون کی وجہ سے، پھر الف گرا قانون کی وجہ سے، 2 چیزیں ہوئیں، واو پہلے الف بنا پھر الف بن کے گر گیا، پہلے سیغوں میں نہیں گرتا تھا 5 سیغوں میں، کیونکہ وہاں کوئی التقاء ساکنین کی صورت نہیں بنتی تھی۔ چھٹے سیغے پہ التقاء ساکنین کی صورت بنی، 7ویں میں بھی بنے گی، 8ویں میں بھی، یعنی قولنا، قولتا، قولتما، قولتم، قولتی، قولتما، قولتنا، قولتو، قولنا، آخر تک جب اس واو کو الف سے بدلیں گے تو یہاں قانون لام ساکن ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھٹے سیغے میں جا کے لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے ماضی معلوم کے اندر جب آپ بناتے ہیں، تو اب عین کلمہ بھی ساکن، کیونکہ وہ الف ہے، سب کے اندر الف 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 الف، تو وہ لام کلمہ بھی ساکن، تو 2 ساکن مل گئے، تو اب یہاں پہ مسئلہ بن گیا، تو اس وجہ سے پھر ہمیں الف کو ڈیلیٹ کرنا پڑا قانون کے مطابق۔ تو اب صورت بن گئی کلنا، کلتا، کلتما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتنا، کلتو، کلنا۔ اب یہی قانون آپ نے سمجھنا ہے، ہم قانون پڑھنے جا رہے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جب بھی ثلاثی اجوف ہو، ثلاثی مجرد ہو، اور اس واو غیر مکسور ہو، یعنی وہاں پہ واو باب سامیہ سے نہ آ رہی ہو اور حسیبہ سے نہ آ رہی ہو بلکہ کسی اور باب سے آ رہی ہو، یعنی واو کے نیچے کسرہ نہ ہو، اور وہ واو الف بن جائے اور الف بن کے حذف ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے، یعنی وہاں واو الف بھی بنے اور الف بننے کے بعد حذف بھی ہو جائے قانونوں کی وجہ سے، جس طرح ابھی ہم نے یہاں آ کے چھٹے نمبر پہ حذف کی، 7ویں 8ویں سیغوں میں 14 سیغے تک کر دی، تو وہاں قانون اب آج کا ہمارا قانون جو ہے وہ قانون یہ ہے کہ جب بھی
ثلاثی مجرد اجوف واوی کے واو غیر مکسور ہو اور وہ الف سے بدل کے حذف ہو جائے تو اس کے بدلے میں آپ اس کا جو فا کلمہ ہوگا اس کو ضمہ دے دیں گے، یعنی پیش دے دیں گے، یعنی اس کی فتح جو ہوگا، اس کی زبر جو ہوگا وہ ہٹا دیں گے، اس کی جگہ پیش دے دیں گے۔ اب یہ کلنا تھا نا، تو اس کی جگہ ہم کیا کر دیں گے؟ کلنا۔ اب ہم اس کو کلنا نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم کلنا پڑھیں گے۔ تو یہاں اس طریقے سے آپ ذرا گردان دیکھیں، ماضی معلوم کی جب ہم پڑھیں گے اجوف واوی کی جو وہ مکسور نہیں ہے، کالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، اب یہاں سے تبدیلی آ رہی ہے، کلنا نہیں پڑھیں گے، اب قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا، کیونکہ چھٹے سیغے سے لے کے 14ویں تک سب جگہوں پہ واو الف بھی بن رہی ہے اور الف سے بن کے ڈیلیٹ بھی ہو رہی ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ تو ہمارا قانون یہ ہے کہ جب واو الف بھی بنے اور الف بن کے حذف بھی ہو تو تب آپ نے اس کے فا کلمے کو کیا دینا ہے؟ ضمہ دے دینا ہے۔ یہ واو غیر مکسور کا قانون ہے۔ جو واو مکسور ہے یا جو اجوف یائی ہے اس کا علیحدہ قانون ہے، وہ آگے جا کے آپ اگلے قانون کے اندر آپ پڑھیں گے۔ تو یہاں اچھے طریقے سے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ قانون ہے کہ جب بھی واو غیر مکسور ہو، اجوف ہو، ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی مجرد کا اجوف جو واو غیر مکسور ہوتا ہے، وہ جب واو الف سے بدل کے حذف ہو جائے تو اس کے بدلے میں اس کے فا کلمے کو، یعنی اس ماضی معلوم کے فا کلمے کو آپ نے کیا دینا ہے؟ ضمہ دے دینا ہے۔ تو یہ قانون ماضی معلوم کے اندر جاری ہوتا ہے، اجوف کے ماضی معلوم میں اور ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم میں، یعنی ثلاثی مجرد اجوف ماضی معلوم میں یہ قانون جاری ہوتا ہے، اور وہ غیر مکسور کے اندر تو آپ نے جتنے بھی آپ کو میں نے کچھ لفظ مشق کے لیے دے دیے ہیں، آزا، آدا، طافا، ماتا، ان لفظوں کو آپ نے پہلے منجد میں جا کے چیک کرنا ہے کہ ان کی وہ یہ کس باب سے ہیں، یا وہ ہیں یا یا ہیں اصل میں۔ تو پھر وہ ہیں تو پھر وہ غیر مکسور ہے یا غیر مکسور ہے، پھر آپ ان کی گردان بنائیں جس طرح میں نے ابھی بنائی، اس کا ترجمہ بھی کریں۔ تو اس طریقے سے پھر اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے۔ ویسے تو ہم ماضی کے اندر پڑھتے تھے تو ہم پڑھتے تھے دارابا، دارابا، دارابو، دارابت، دارابتا، سب کو ایک جیسا پڑھتے تھے، لیکن اجوف میں آ کے یہ چینجنگ تبدیلی کیوں ہے؟ اس قانون کی وجہ سے ہے۔ اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، سبق کو 2 سے 3 بار دہرانا ہے، ہر سبق جب تک اگلا نہ آئے پچھلے دہراتے رہا کریں، مشق ضرور کیا کریں۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے یا یہاں یوٹیوب پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔